کیا ہم ایک کمپیوٹر سیمولیشن میں رہ رہے ہیں؟ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے کہ جس دنیا کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں شاید وہ حقیقت ہی نہ ہو، بلکہ ایک ایسا انتہائی جدید کمپیوٹر پروگرام ہو جسے ہم سیمولیشن کہتے ہیں۔ جدید سائنس کا ایک چونکا دینے والا نظریہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جس کائنات میں رہ رہے ہیں وہ کسی ایڈوانس تہذیب کی بنائی ہوئی ہو سکتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آج ہم ویڈیو گیمز، ورچوئل ورلڈز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اپنی چھوٹی چھوٹی دنیایں تخلیق کر رہے ہیں۔ اگر انسان چند دہائیوں میں یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو سوچئے کہ ہم سے ہزاروں یا لاکھوں سال آگے کی کوئی تہذیب کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے دنیا کے بڑے سائنسدان جیسے ایلان ماسک اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے فلاسفر نک بوسٹرمز یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ یہ امکان بہت زیادہ ہے کہ ہم اصل دنیا میں نہیں بلکہ ایک سیمولیشن میں رہ رہے ہوں۔ سائنسی شواہد اور دلائل کی نظر میں اگر ہم دیکھیں تو کوانٹم فزکس کے تجربے بھی اسی نظریے کو مزید مضبوط بناتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم کسی ذرے کا مشاہدہ نہیں کرتے وہ اپنی حالت بدلتا رہتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کمپیوٹر گیم میں کوئی منظر اس وقت تک پوری طرح رینڈر نہیں ہوتا جب تک پلیئر وہاں نہ پہنچ جائے۔ کائنات کے قوانین بھی ایک کوڈ کی طرح کام کرتے نظر آتے ہیں، جہاں روشنی کی رفتار، گریویٹی اور وقت کے اصول پوری کائنات میں ایک جیسے ہیں، بالکل جیسے کسی پروگرام میں پہلے سے طے شدہ رولز ہوتے ہیں جنہیں کوئی بھی توڑ نہیں سکتا۔ جدید سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ اسپیس اور ٹائم مسلسل نہیں بلکہ انتہائی چھوٹے چھوٹے یونٹس یا پکسل پر مشتمل ہیں، جنہیں ہم پلینٹ لینتھ کہتے ہیں۔ اگر یہ دنیا بالکل حقیقی ہوتی تو اس کی ایک حد کیوں ہوتی ہے؟ حدیں عام طور پر پروگرامز اور سسٹم کی ہوتی ہیں، نہ کہ لامحدود حقیقت کی۔ اور آج ایک بڑی سوالیہ نشان یہ ہے کہ آج ہم خود آرٹیفیشل انٹیلیجنس، میٹاورس اور ورچوئل ریئلٹی کے ذریعے ایسے کردار اور دنیایں بنا رہے ہیں جو دیکھنے میں بالکل حقیقی لگتی ہیں، اور یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاید ہم بھی کسی بڑے تجربے یا کسی عظیم پروگرام کا حصہ ہیں۔ لیکن یہاں پہنچ کر سائنس خاموش ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ اگر یہ سب سیمولیشن ہے تو پھر اسے چلانے والا کون ہے؟ کیا وہ کوئی ایڈوانس خلائی مخلوق ہے؟ کیا وہ مستقبل کا انسان ہے؟ یا کوئی ایسی اعلیٰ ذہنیت ہے جسے ہم ابھی سمجھنے سے قاصر ہیں؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر یہ سائنسی سوال انسان کو گہری سوچ پر مجبور کر دیتا ہے کہ شاید اصل سوال یہ نہیں کہ ہم حقیقت میں ہیں یا سیمولیشن، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ہمیں یہاں رکھا کیوں گیا ہے اور ہم سے کیا توقع کی جا رہی ہے۔ دوستو، ایک بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ اس ویڈیو میں بیان کیا گیا سیمولیشن تھیوری میرا ذاتی نظریہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی حتمی حقیقت ہے۔ یہ صرف جدید سائنس اور کچھ مغربی سائنسدانوں کی طرف سے پیش کیا گیا ایک نظریہ ہے جس پر آج دنیا میں بحث ہو رہی ہے۔ اسلام ہمیں تحقیق اور غور و فکر اور سوال کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن کسی بھی نظریے کو بغیر دلیل اور عقیدے کے خلاف مان لینا درست نہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف معلومات دینا اور سائنسی سوچ کو سمجھنا ہے، نہ کہ کسی کے ایمان کو متاثر کرنا یا کسی کو گمراہ کرنا۔ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اصل حقیقت کا مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور سائنس جہاں خاموش ہو جاتی ہے وہاں ہمارا ایمان ہمیں حد میں رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ ایک سائنسی نظریہ ہے، حتمی حقیقت نہیں، اور اس کا مقصد ہے صرف معلومات دینا، نہ کہ کسی کے عقیدے کو چیلنج کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسی سائنس پر مبنی ویڈیوز لاتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔